بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ دوستوں نے ان سے کہا تھا دست بستہ کہ بھائی کچھ بریک لیجئے، تو شاید عمران ریاض خان نے ہماری بات مان لی ہے۔ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائیے، اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ آج تو چیف جسٹس صاحب نے بھی اسد علی طور کے بارے میں سوال کیے ہیں اور آواز اٹھائی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی اسد علی طور کے لیے۔ اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں۔ ایک بات تھپڑ پڑنے کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں کڑاکے دار تھپڑ پڑا ہے۔ کس کو پڑا ہے ابھی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے میں ابھی تھوڑی دیر میں جا کے بات کروں گا آپ سے، لیکن آپ نے دیکھا ہے ایک خاتون مریم اکرام یہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں۔ نون لیگ کے اپنے لوگ شور کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ تو کل تک یعنی بہت زیادہ دن بھی نہیں ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نظر آتی تھی، مریم نواز شریف کا مذاق اڑاتی تھی، بری طرح سے مذاق اڑاتی تھی، مطلب گالیاں دے نہیں رہ جاتا تھا۔ میاں نواز شریف کا مذاق اڑاتی تھی، نون لیگ کا مذاق اڑاتی تھی، اور پھر یہ خاتون جو ہے ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف تھا کہ نون لیگ کے لوگ 9 مئی میں شامل کیے گئے اور ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پھنسوانے میں کردار ادا کیا۔ اب مریم اکرام نون لیگ کے کوٹا پر MNA بن چکی ہے، اور مریم اکرام کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ 9 مئی کو جلتی گاڑیوں کے آگے جھنڈا پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی مریم اکرام۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تصویروں کے آگے پارٹی کی پکول، وہ جو ٹوپی ہوتی ہے، وہ ٹوپی پہن کے کھڑی ہوئی تھی مریم اکرام۔ اور اب یہ مریم اکرام جو ہے، جو ہمیں یہ عشق ہائے بیٹھے بٹھائے جنت دکھائے والے گانوں پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ مریم اکرام جو ہے وہ اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ نون لیگ کی MNA ہے۔ نون لیگ کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اندرونی کہانی کیا ہے اس کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون کی منظوری کے بغیر مریم اکرام کا نام MNA کی لسٹ میں شامل ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کی منظوری کے بغیر MNA کی لسٹ میں شامل ہوا۔ پہلی میٹنگ میں جب مریم کے نام پر ڈسکس ہوا تو نواز شریف نے پوچھا یہ کون ہے اور پارٹی کے لیے کیا قربانیاں ہیں۔ سوشل میڈیا پر کام کے حوالے سے بتایا گیا تو نواز شریف صاحب نے اس کا نام MPA کے لیے سب سے آخری ترجیحات میں رکھنے کو کہا۔ نواز شریف نے کہا MPAs میں رکھو اور سب سے نیچے رکھو۔ پھر کیا ہوا؟ مریم کے تحریک انصاف والے بیک گراؤنڈ کا میاں نواز شریف کو علم نہیں تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے انسائیڈرز کی جانب سے بعد کی میٹنگز میں جس میں نواز شریف موجود نہیں تھے، لسٹ میں اوپر موجود خواتین ورکرز کے نام مسترد کر کے مریم کا نام لسٹ میں شامل ہوا۔ مسلم لیگ نون پنجاب شعبہ خواتین کی صدر سید نوشین وہ بھی خواتین لسٹ سے مطمئن نہیں، بات استعفے تک پہنچی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اندر تو معاملات اتنے بگڑ گئے تھے، لیکن بندی بن گئی MNA۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت کہانی آ رہی ہے، تو کہانی دلچسپ ہے کہ میاں نواز شریف جو چاہتے تھے نہ ہو وہ ہوا ہے۔ ابھی جو تھپڑ والی بات ہے نا، پاکستان تحریک انصاف والوں کو نون لیگ والے سوشل میڈیا پر بھی تھپڑ پڑ گیا، یہ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زناٹے دار کرارا تھپڑ پڑا آپ کے منہ پر۔ مریم نواز شریف نے کیسا جواب دیا ہے؟ ہوا یہ کہ علی وقار بھٹی رپورٹر ہیں، یہ ڈان کی رپورٹر ہیں، مریم نواز شریف انٹر ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے جب سوال کرنے کی کوشش کی، مریم نے وہیں پر روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ جو نگہبان پروگرام آپ لائی ہیں اس کے بیکس پر نواز شریف کی تصویر عوام کے پیسے سے کیسے؟ مریم نواز شریف نے انتہائی غصے کے ساتھ، ایسا لگ رہا تھا کہ انتہائی تکبر کے ساتھ ان کو دیکھا، اور اس کے بعد مریم نواز شریف نے جواب دیا میری بات سنیں، پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ اور پھر جواب آیا PMLN کی، تو مریم نواز شریف نے کہا نواز شریف کی۔ بس
اور چلی گئیں. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ میرے والد کی حکومت ہے, میرے والد کی تصویر ہے تو ہے, پھر کر لو جو کرنا. میڈم جو سب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے وہ رمضان بیگ پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو کے حوالے سے ہے. اپوزیشن اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں. لیکن میری بات سنیں, حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نواز شریف. یہ تھینک یو کر کے مریم نواز شریف صاحبہ چلی گئیں. اور نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا پڑا پاکستان تحریک انصاف والوں کے منہ پہ تھپڑ. بات یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی اور نون لیگ والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ جو مریم اکرام ایم این اے کی لسٹ میں اور نواز شریف کو پتا نہیں تھا, یہ ہوتا ہے تھپڑ. جماعت کی لسٹ میں ایک خاتون آ گئی اور نواز شریف کو نہیں پتا تھا, اسے کہتے ہیں تھپڑ. ملک سنوارو نواز شریف اور پاکستان کو نواز دو, اور اخبار میں پورے پیج کا اشتہار نواز شریف کا, اور تمام لوگ بتا رہے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے اظہر جاوید ہوں یا غالباً ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے شہزاد, یہ آپ کے لوگ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو نہیں لایا گیا. پرویز سندھیلا کے اکاؤنٹ پہ آ کر لوگ رو رہے, سندھیلا صاحب ہم برباد ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے, اور نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. تو پھر تھپڑ کس کو پڑا؟ نواز شریف کو لسٹ کا نہیں پتا, نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, نون لیگ کی حکومت آ گئی, اور تھپڑ کس کو پڑا؟ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ تھپڑ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو, تو وزیر خزانہ تو بنایا جانا تھا اسحاق ڈار کو, لیکن وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے ایک ایسے آدمی کو جو نون لیگ میں کبھی رہا ہی نہیں, ایک ایسے آدمی کو جس کو نہ نون لیگ جانتی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے, جس کو سیاسی جماعتیں نہیں جانتی, جس کو صحافی نہیں جانتے. وہ آدمی اس وقت وزارت خزانہ کے منصب پر بیٹھنے جا رہا ہے, تو پھر تھپڑ کس کو پڑا؟ وزارت داخلہ جو ملک میں تمام معاملات سنبھالے گی وزیر اعظم کے بعد, اس وزارت داخلہ پر ایک آدمی جس کے بارے میں آصف علی زرداری کہتے تھے میرا بچہ ہے, اور وہ آدمی جو کبھی نون لیگ کا حصہ نہیں تھا, وہ محسن نقوی وزارت داخلہ کے منصب پر ہے, تو تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ وہ محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی بھی اپنے پاس رکھے گا, اور نجم سیٹھی صاحب جو اس عہدے کے لیے نون لیگ کی میاں نواز شریف کی پہلی ترجیح ہوتے تھے, وہ نجم سیٹھی پی سی بی بھی نہیں سنبھالیں گے. تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ آپ یہ بھی بتائیے کہ میاں نواز شریف کا فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, اور میاں نواز شریف کے بارے میں اب نجم سیٹھی جیسے نون لیگ کے انسائیڈر یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی سیٹ جائے گی. تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ تھپڑ پڑ گیا, پاکستان تحریک انصاف والوں کے منہ پر تھپڑ پڑ گیا, تو پھر یہ بتائیے کہ وہ سرفراز بگٹی جو اپنے منہ سے یہ کہتے تھے کہ میری چوائس تھی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کیا سلیکٹ کرتا, اور پھر اس کے بعد وہ سرفراز بگٹی بن جاتے ہیں جا کر وزیر اعلیٰ بلوچستان, تو تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ جب آپ لوگ یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں تو اپنی وفاقی کابینہ میں دیکھیے کہ شہباز شریف کی ٹیم آئی ہے, اور شہباز شریف کی ٹیم نے نواز شریف ختم شد کر دیا, جس طرح غریدہ فاروقی کہتی ہے نا عمران خان ختم شد, تو اس طرح کی اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ یہ جو ضلع اپنی انتظامیہ لگانے کے معاملات تھے, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی انتظامیہ لگا پائی یا نہیں لگا پائی, تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ اس کابینہ میں وہ احد چیمہ جو وزارت اعلیٰ پنجاب کی جب شہباز شریف سنبھالتے تھے تو مسلسل ان کے ساتھ تھے, اور اب وہ احد چیمہ جو نگراں کابینہ میں بھی تھے اور اب وہ اس کابینہ میں بھی ہیں, تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ آپ یہ بھی بتائیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی انتخابات کے بعد حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ لوگ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی ایک حلقہ کھول کر اس میں اوور رائٹنگ دکھا سکتے ہیں, وائٹو لگے ہوئے دکھا سکتے ہیں, نون لیگ کی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو پھر تھپڑ کس کو پڑا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ایک فارم 47 پاکستان مسلم لیگ نون خود لے کر آ گئی تھی, اور وہ فارم 47
NA-15 मानसहरा के हल्के का था, जहां आप लोगों ने दावा किया कि शहजादा गुस्तासिफ हार गए, मियां नवाज शरीफ जीत गए और फिर उसके बाद वो आप लोगों को डिलीट करना पड़ गया। तो फिर थप्पड़ किसको पड़ा है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजारत आला ऐसे चल रही है कि कैमरामैन अंदर है, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर से वीडियो बन रही है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पूछती हैं आ जाऊं, और अंदर आने के बाद पूछती हैं ये किसका घर है। तो फिर जब आप लोगों के सहन में दाखिल होती है और वो आपको बराबर में बैठ के बताते हैं कि असी तक्के खा के लेके आए हैं, तो फिर थप्पड़ किसको पड़ा है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास, नून लीग के पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टोरल विक्ट्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो फॉर्म 47 के मुताबिक तो है, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है। और इसीलिए वो 4 हल्के जो इमरान खान कहता है खोल दो, यानी ख्वाजा आसिफ का हल्का खोल दो, नवाज शरीफ का हल्का खोल दो, इस्लामाबाद का अपनी चॉइस का एक हल्का खोल दो और ऑन चौधरी का हल्का खोल दो, तो वो 4 हल्के अगर खुल जाएं तो नजम सेठी बैठ के बता रहे नवाज शरीफ की लाहौर की सीट भी गई, तो फिर थप्पड़ किसको पड़ा ये थप्पड़? तो ये जवाब आना चाहिए सामने। लेकिन अपनी अगर खुद की मालूमात ना हो कि हमारी लिस्ट में कौन है, तो फिर ऐसे ही होता है। अब इसके बाद आप याद रखिएगा कि काबीना में कौन कौन आया, मैंने आपको बता दिया। 2 चीजें और बहुत दिलचस्प हुई हैं। एक ये कि चीफ जस्टिस साहब थे भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के, और उनके दामाद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर भी रहे, अली अफजल शाही साहब। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की रिटायरमेंट के बाद अली अफजल शाही जो है, उनके बुरे दिन ऐसा लगता है कि शुरू हो गए हैं, और अब उनको ये कहा जा रहा है कि भूल जाओ चीफ जस्टिस को, क्योंकि चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। दामाद साहब को अब फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये आप वारंट गिरफ्तारी देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है बनाम हरगाह मुसम्मी अली अफजल शाही वल्द मोहम्मद अफजल शाही सकना, फिर उनका एड्रेस है, और कहा यह जा रहा है कि मुसम्मी अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके हमारे रूबरू हाजिर करें 12/3/2024। तो ये काम हो रहा है। अली अफजल शाही जो हैं, उनको ये मैसेज मिल चुका है कि अब आप भूल जाइए कि आपके ससुर साहब चीफ जस्टिस थे। इसके बाद एक और चीज देखने की है, ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह का काम कर रहा है बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या है, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने कहा है कि हमें आपने एक सीट दे दी है, उस सीट पर एक खातून का नाम आ गया है और वो खातून हमारी नहीं है। ऐसे कमालात इस इलेक्शन में हो रहे। ये ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का लेटर है, जिसमें लिखा हुआ रिक्वेस्ट टू अमेंड द एरर ऑफ रॉन्गली नॉमिनेटिंग मिस सदफ एहसान वाइड नोटिफिकेशन नंबर ब्ला 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 डेटेड 4th March on the women reserved seat of KPK in National Assembly on जमीयत उलमाए इस्लाम। तो वो कह रहे हैं हमने तो आपको लिस्ट जमा कराई थी और अपनी लिस्ट में अपने नाम भी बताए थे, तो ये जो खातून आपने हमारी मेंबर बना दी हैं, ये हमारी मेंबर नहीं हैं। तो इस तरह के कमालात इस इलेक्शन में हुए हैं, अभी हो रहे हैं और अभी मजीद होंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को यह बताया जा रहा है कि आप अपने फॉर्म 45 में समोसे रख के खाइए, काम आएंगे। दूसरा दावा यह है कि कुछ वक्त लगेगा, जो साल प्लस हो सकता है, और उस वक्त में शहबाज शरीफ की हुकूमत लपेटी जाएगी और लपेटे जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में इख्तिदार में आ जाएगी और ये काम हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इख्तिदार के मनसब पर होंगे। खबर दे रहे हैं फैसल वाडा, वो कहां की खबर रखते हैं मुझे और आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।